ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، ہم آپ کے سپورٹ کرنے کہ جو بھی قانون جو بنا ہے یا بننے جا رہا ہے اس کی ہم آپ کے ساتھ پورے کھڑے ہوں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ کوئی قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے کس طرح کے قوانین بنے جا رہے ہیں، جتنے بھی قوانین بنے ہیں بشمول 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار تو بڑا سمپل ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس بل کی صورت میں آپ لوگوں سے زیادہ بڑا اسٹیک ہولڈر کوئی تھا ہی نہیں اور نہ ہے۔ اب آپ کی مشاورت کے بغیر آپ کو ایک ایسے قانون میں پھنسا دیا جائے، اور وہ آپ نہیں ہیں پھنس رہے، اصل جو ہدف ہے، مجھے یہ میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے دیں کہ یہ جو قانون سازی آپ نے پچھلے کتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی ہدف پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، اور چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ینگ لوگ ہیں اور جو بھی ہیں صحافی حضرات ہیں، کیونکہ جو ٹیلی ویژن سکرینز ہے اس کو تو پی ٹی وی بنا دیا گیا ہے۔ اب اگر پی ٹی وی کے لوگ باقی چینلز کو اب نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ جو عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو خبریں یہاں پہ دی جا رہی ہیں وہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ خبریں ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے۔ اب جو قانون سازی ہوئی ہے، پیکا لا نواز شریف کی حکومت میں بنا تھا 2016 میں، اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی، لیکن پیپلز پارٹی اب بدقسمتی سے اپنے ماضی کا سایہ بھی نہیں رہے، انہوں نے ایک ایسا سپورٹ کیا گورنمنٹ کو۔ ہم اس وقت 4 سینیٹرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، صرف 4 تھے پہلے دفعہ جو آئے تھے۔ اس کے دوران میں جو وعدے ہوئے، جس کے بنیاد پہ یہ پاس کیا گیا، اس میں یہی تھا کہ اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 مہینے کے بعد اس کو لایا جائے، کہ ہم اس میں جو بھی مسائل آ رہے ہیں، وہ چاہے جوڈیشری کے لحاظ سے، کیونکہ ایسے ججز جن کو اس لا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ایک اسپیشلائز لا ہے، اس کے لیے آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یا وہ اگر غلط کر رہے ہیں، انسپیکٹر جو بھی لوگ ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو یہ قوانین جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ قانون بنے، جس طرح سے بلڈوز کیے گئے، ہم اپنی میجورٹی جو ہماری جو تعداد ہے، اس کی سارے جتنے بھی ہمارے جو اپوزیشن سائڈ پہ، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج 2 مزید سینیٹرز نے ہمیں جوائن کیا، ایک میرا خیال ہے بلیگی صاحب نے، اور ایک جو ہے تو جے یو آئی کے شکور صاحب نے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ جب آپ پہ قدغن لگے گی، آپ اپنے انسیکیور فیل کریں گے، اور اگر آپ دیکھ لیں مثلا 2R ہے اس بل کا ایک، جس میں کہ وہ کی گئی ہے، آپ جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ پہ تلوار ہر وقت لٹکی ہوئی ہے، آپ بات کر نہیں سکتے ہیں، سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سچ نہیں بولیں گے، آپ جو ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جھوٹ ہے۔ تو جب سچ اور جھوٹ کے بعد کا ذکر آپ نہ کر سکیں، اور آپ کو بالکل ایک روبوٹ بنا دیا جائے، جو کہ صرف جو ہے نا ایک بڑے ہی وہ تنگ راستے میں، جس میں کہ آپ بالکل پلے سرات پہ چل رہے ہوں، ایسے میں آپ اپنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر جو یہ کہا گیا کہ جی اس سے ٹریبونل سے آپ سیدھا سپریم کورٹ جائیں، یعنی یہ ایک پورا ٹیئر ختم کیا گیا ہے آپ کی اس کا اپیل کا۔ تو جو یہ قانون ہے، یہ بالکل ایک ایسا کالا قانون ہے، یہ ڈریکونین ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ ایک قسم کی اس کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت اپنی وہ منمانی کر کے اس منمانی پن کو قانون کی شکل دی گئی، یہ قانون نہیں ہے۔ کوئی قانون بھی اس طرح نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ قانون لے لیں، وہ اس طرح کی شکیں نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج فلور پہ بھی کہا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے۔ آج اگر ہوتا تو ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے۔ اور جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی ایک فارمیلٹی استعمال کی جا رہی ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، پارلیمنٹ یا میڈیا، یہ جو بھی 4 ستون ہے ریاست کے،
اگر اس کو ایک ایک کر کے کمزور کیا جائے گا تو پھر چھت اس کی نہیں ٹھہر سکتی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوڈیشری 26ویں ترمیم کے تحت وہ ہوئی. پارلیمنٹ میں جو آج گورنمنٹ میں سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے کہ یہ کس قسم کے قوانین پاس کر رہے ہیں. کل یہ اس کا حصہ ہوں گے اور یہ انہی کے خلاف بھی استعمال ہوگا. وہ فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو یہ ایک ایک کر کے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس ملک میں رہیں, اپنے مستقبل کو یہیں پہ تلاش کریں بجائے اس کے کہ کشتیوں میں ڈوبیں. تو ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جس میں کہ کوئی شخص, ہر ایک شخص جو ہے تو ایک اضطراب میں پھر رہا ہے, ایک ایسے اس میں پھر رہا ہے, ذہنی کرب میں پھر رہا ہے کہ اس کو اپنا ملک, اپنا مستقبل اس ملک میں نظر نہیں آتا. بدقسمتی, کتنی بدقسمتی کی بات ہے, کتنے لوگ چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا کام ہے, ہم پرامن شہری ہیں, ہم قانون اور آئین کے درمیان رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرتے ہیں, اور ہم یہ بھی توقع رکھیں گے کہ جو مالکان ہیں, میڈیا کے مالکان ہیں, وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں. کیونکہ اگر وہ سپورٹ نہیں کریں گے, اور جس طرح بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو وہ کر دیا اور آپ کو برخاست کر دیا گیا اور اگلے نے معافی مانگ لی, جرمانہ دے دیا, تو اس سے جو ہے تو آپ کا مستقبل جو ہے تو بڑا وہ انسرٹن مستقبل ہوگا. اور یہ آپ کے پروفیشن کے لیے, ملک کے لیے, دیکھیں جو صحافی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چاہے کئیوں سے ہم ایگری کریں, ان کے نقطہ نظر سے نہ کریں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بات کو ہم پسند کریں گے. جو جرنلزم ہمارے بارے میں لکھیں, بالکل ہمارے خلاف بھی لکھیں, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے کوئی بھی کرے, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں نہ کرے, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو ہماری ونس اگین آپ کے ساتھ پوری ہماری یکجہتی ہے. آپ امید ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا یہ احتجاج ہے اور اس طریقے سے جو بھی آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی, اور آپ اس کو اپنے احتجاج کو پورے اس تک منطقی انجام تک پہنچائیں. کیونکہ یہ قانون صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہے ہمارے خلاف, لیکن اس کی زد میں آپ آ گئے ہیں. تو اب اس لیے بھی ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ یہ چیز جو کہ یہ جو گولی ہم پہ چلائی گئی ہے, اس کے راستے میں آپ آ گئے. تو اس لیے بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم پارلیمنٹ میں اس کو اپوز کریں گے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی حکومت ہوش کے ناخن لے اور وہ آپ کو بلا کے اور آپ کی منشا کے مطابق اس بل کو ٹھیک کرے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں اب صدر PR عثمان صاحب کو, دوستوں کو شکریہ